شہر شہدادپور ضلع سانگڑ میں واقع ایک پرامن شہر ہے جو قومی شاہراہ پر حالہ کے مقام سے 23 کلومیٹر اندر جا کر واقع ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ شہر کچھ زیادہ بڑا تو نہیں، مگر قدرتی وسائل کی بنا پر اس شہر کا نام پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے۔ اس شہر کو کپاس کا ہب تصور کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان کے مقابلے میں سب سے زیادہ کاٹن فیکٹریاں اسی شہر میں اور اس کے گرد و نواح میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ چند سالوں سے تیل اور گیس کے بڑے ذخائر بھی شہدادپور سمیت پورے ضلع سانگڑ میں نمودار ہوئے ہیں، جس نے یہاں کے کاروبار کو بڑی تیزی سے بڑھایا ہے۔ اور یہی نہیں، شہدادپور اپنی تعلیمی درسگاہوں کی بنا پر بھی پورے ملک میں جانا جاتا ہے۔ پولیس ٹریننگ کالج شہدادپور، جس میں سندھ اور دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے اہلکار ٹریننگ حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی طرح مدرسہ دارالعلوم حسینیہ دینی تعلیم کے اعتبار سے دنیا بھر میں ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ اس دینی درسگاہ میں پاکستان اور دوسرے کئی ممالک سے آنے والے طالب علم تعلیم حاصل کر کے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے یہ شہر منصورہ جیسے ہزاروں سال پرانے ورثے کا امین ہے، اور اسی طرح تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ شہر دریا کی گزرگاہ رہا ہے، اور اسی لیے محبت کی لازوال داستان سونی ماہیوال کی آخری آرام گاہ بھی اسی شہر شہدادپور میں موجود ہے۔ اب بات اگر سیاست کی جائے تو عبدالسلام تھئیم، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا، ماہی خان وسانڈ، جن کا تعلق مسلم لیگ فنکشنل سے رہا، اور محمد بخش خاسخیلی، ان کا بھی تعلق مسلم لیگ فنکشنل سے رہا، یہ قداور شخصیات ماضی میں ایم پی اے کی حیثیت سے اس شہر کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ موجودہ دور میں شاہد عبدالسلام تھئیم، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ شہدادپور کے ایم پی اے ہیں، جبکہ ٹنڈو آدم، جو شہدادپور سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، ان دونوں شہروں کے ایم این اے روشن دین جنیجو صاحب، اور ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ اسی طرح چیئرمین بلدیہ علی مرتضیٰ تھئیم صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کے بعد کامیاب ہوئے، اور اب صاحب اقتدار ہونے کے بعد شہدادپور میں بہتری اور ترقی کے کاموں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں شہدادپور کے پہلے فلائی اوور کا افتتاح ہوا، جو جٹیا ٹاؤن کے قریب تھا۔ جٹیا ٹاؤن کے چیئرمین رمضان راجپوت بھی اپنا کام احسن انداز میں سر انجام دے رہے ہیں، اور ان قریب شہدادپور میں ایک اسٹیڈیم کا افتتاح بھی متوقع ہے۔ سافکو جیسی بڑی سوشل ورک آرگنائزیشن کی بنیاد کا صحرا بھی شہر شہدادپور کو جاتا ہے۔ سر سلیمان جی ابڑو آج پورے پاکستان میں دکھی انسانیت کی خدمت کا جو فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کا آبائی شہر بھی شہدادپور ہے۔ ٹنڈو آدم اور شہدادپور کی خوش قسمتی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ملک امام الدین شوقین جیسی پروقار سیاسی، سماجی اور سب سے بڑھ کر ایک انسان دوست شخصیت بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر بات ان کی سماجی خدمات کی جائیں تو ایک طویل فہرست ہے، جو ہر نئے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جبکہ شہدادپور اور گرد و نواح میں اس شخصیت نے پانی کی خراب صورتحال کو دیکھا تو آر او فلٹر پلانٹ کا تحفہ شہدادپور کی عوام کو دیا۔ اسی طرح جب صحت کی گرتی ہوئی صورتحال کو دیکھا تو ٹنڈو آدم میں سلیمان روشن جیسا اسپتال بنایا، جو آج میڈیکل کالج تک کی منازل طے کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ غریبوں کی امداد اور ان کے مسائل کو ذاتی دلچسپی سے سن کر حل کرنے جیسے کئی کام اسی شخصیت سے منسوب ہیں۔ سیاسی طور پر ملک امام الدین شوقین صاحب
پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینیٹر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہی نہیں، پاپولر گروپ آف انڈسٹریز جو پاکستان اور بیرون ملک میں اپنی مصنوعات کی بنا پر جانا جانے والا ایک مشہور نام ہے، اس گروپ کے روح رواں بھی ملک امام الدین شوقین صاحب ہیں۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ اس شہر میں جہاں روزمرہ سامان کی خرید و فروخت کے لیے پرچون کی دکانیں اور جرنل اسٹور موجود ہیں، وہیں کپڑے کی بھی کئی دکانیں موجود ہیں۔ سنار بازار بھی اس شہر کے قدیمی بازاروں میں شمار ہوتا ہے۔ آزادی پاکستان سے پہلے کی مارکیٹ اس شہر کے شاہی بازار میں موجود ہے اور آج بھی خرید و فروخت کا مرکز ہے۔ اس شہر میں زرعی ادویات اور زرعی آلات کی خرید و فروخت کے مراکز بھی موجود ہیں۔ شہر میں غلہ منڈی تو موجود ہے، مگر غلے کی خرید و فروخت تقریباً پورے شہر میں ہوتی ہے۔ دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے موبائل فون شاپ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، جبکہ تمام سم نیٹ ورک کے آفیسز بھی موجود ہیں۔ ہنرمند ہاتھوں کی بھی اس شہر میں کمی نہیں، جو اپنی ہنرمندی اور محنت سے رزق حلال کما رہے ہیں۔ تمام بڑے بینک بھی یہاں موجود ہیں، کیونکہ دور حاضر میں بینک کی سہولت کے بغیر کاروبار کا تصور ممکن نہیں۔ روزمرہ کی زندگی، کاروباری لین دین اور دوسرے معاملات میں مسائل تو ہر تاجر کو پیش آتے ہیں۔ بڑے تاجر اپنے مسائل اپنی مدد آپ کے تحت حل کر لیا کرتے ہیں، مگر چھوٹے تاجروں کے مسائل اور ان کے حل کے لیے کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آتا۔ ایسے میں چند مٹھی بھر تاجر نوجوانوں نے ساتھ مل کر کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مشاورت کے نتیجے میں شہداد پور تاجر اتحاد کا وجود عمل میں آیا۔ تاجر اور انتظامیہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اسی لیے جو کام سب سے پہلے کیا گیا وہ علاقہ SHO اور SP صاحبان کے موبائل نمبر ہر خاص و عام تک پہنچائے گئے، تاکہ وہ کسی بھی مشکل صورتحال میں بروقت قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کر سکیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے کام ہو رہا ہے۔ شہداد پور تاجر اتحاد نے اس معاملے کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے تاجروں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے اپنی مدد آپ کے تحت شہر کے داخلی اور خارجی راستوں، مصروف چوراہوں پر CCTV کیمرے لگوائے۔ ٹنڈو آدم چوک، حالہ چوک، اسپتال چوک، علی چوک، اسٹیشن چوک، جٹیا ٹاؤن وہ مقامات ہیں جہاں کیمرے لگنے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ابتدا ہے۔ اس شہر کو سیف سٹی بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک مکمل پلان موجود ہے، مگر وسائل کی کمی ہمیں اب مزید کام کرنے سے روک رہی ہے، اور کیمرے لگنے کے عمل کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے، مگر انشاءاللہ اس عمل کو جلد ہی شروع کیا جائے گا۔ مذہبی اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے تاجر اور خریدار کے تعلق کو مضبوط کرنے کی خاطر شہداد پور تاجر اتحاد ہر جائز کام میں شہر کی تمام سیاسی اور سماجی مذہبی تنظیموں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے، پھر وہ یوم عاشور ہو یا میلاد مصطفیٰ یا کوئی پرامن احتجاج، ثقافتی محفل ہو۔ شہداد پور تاجر اتحاد اس شہر کے ہر خاص و عام کے ساتھ موجود رہتا ہے اور مثبت اقدامات و نتائج کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تاجروں کی فلاح جو آج تک کسی صاحب مسند کے لیے اہم نہ رہی، اس فلاح کا بیڑا شہداد پور تاجر اتحاد نے اپنے سر اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی سرگرم عمل رہے گا۔ تاجر حضرات اپنی اس تاجر تنظیم کو مضبوط اور فعال بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ شہداد پور تاجر اتحاد آپ ہیں، شہداد پور تاجر اتحاد ہم ہیں، اور ہم سب نے مل کر اس کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے۔ خدا تعالی ہمارے ان مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہمارا مددگار اور رہنما رہے، اور شہر شہداد پور کو پاکستان کے لیے ترقی و خوشحالی کا سبب بنائے، اور ہمیں اس عزم کو لے کر چلنے کے لیے دن دگنی اور رات چگنی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔